یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ بھارت کے ویژن کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیشن فرسٹ کے جذبے کے ساتھ کام کریں۔ آج لکھنؤ میں یو پی بی جے پی کی جانب سے منعقد بھارت شوریہ ترنگا یاترا کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ترنگا بھارت کی بہادری کی علامت ہے۔ پوری دنیا نے بھارت کے جوانوں کی بہادری کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے فوجیوں نے دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی چھیڑتا ہے تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ آپریشن سندور کا ایک ابھیان چلایا گیا۔ پہلے دن ہی 100 سے ادھک آتنکیوں کو اور ان کے پریوار سے جڑے ہوئے ان لوگوں کو جو پرتیکش روپ سے اس پورے آتنکی گھٹنا کرم پر آتنکواد کے بس بیل کو پالنے پوسنے میں یوگدان دے رہے تھے، ان کو جس طریقے سے ان کے بیبھتس کرت کی سزا دی گئی، یہ پورے دیش نے بھی اور پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور بھارت کی سینا کے بہادر جوانوں کے پراکرم اور شوریہ کا لوہا بھی مانا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے غذائی اشیاء اور نقلی دواؤں کے کاروبار میں ملوث مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ وہ بدھ کے دن اپنی سرکاری رہائش گاہ پر فوڈ سیفٹی اور ڈرگ ایڈمنسٹریشن محکمے کی جائزہ میٹنگ میں شرکت کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے ملاوٹ خوری کو سماجی جرم قرار دیتے ہوئے ملاوٹ خوروں کی تصویر چوراہوں پر لگائے جانے کی بات کہی۔ جناب یوگی نے پروفیشنل بلڈ ڈونرز کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ ریاست کے 12 نئے ڈویژنوں میں فوڈ اینڈ ڈرگ لیبارٹریز کا قیام کیا گیا ہے اور 3 مائکرو بایولوجی لیبز کا بھی شروعات ہوئی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر سے متعلق کسی بھی مسئلے پر بھارت کا دیرینہ موقف یہ رہا ہے کہ معاملے کا باہمی حل تلاش کیا جائے۔ کل نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس معاملے پر بھارت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہمارا لمبے عرصے سے یہی راشٹریہ پکش رہا ہے کہ بھارتیہ کیندر شاست پردیش جموں اور کشمیر سے سمبندھت کسی بھی مدعے کو بھارت اور پاکستان کو دوپکشیہ طریقے سے ہی حل کرنا ہے۔ اس ریتی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لمبت معاملہ کیول پاکستان دوارا اویدھ روپ سے قبضہ کیے گئے بھارتیہ چھیتر کو خالی کرنے کا ہے۔ پریس کانفرنس میں سندھو آبی معاہدے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ حفاظتی امور کی کیبنٹ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق بھارت اس معاہدے کو اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک پاکستان دہشت گردی کی حمایت بند نہیں کرتا۔ ایک دیگر سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے واضح کیا کہ بھارت اور امریکہ کے لیڈروں کے درمیان ابھرتے ہوئے فوجی صورتحال پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 7 مئی کو آپریشن سندور کے آغاز سے لے کر 10 مئی کو فائرنگ اور فوجی کارروائی روکنے کے معاہدے تک دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان بات چیت ہوئی، تاہم ان میں کسی بھی بات چیت میں تجارت کا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے ایٹمی جنگ کی قیاس آرائیوں پر وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت کی جانب سے فوجی کارروائی مکمل طور پر روایتی تھی اور خود پاکستانی وزیر خارجہ نے ایٹمی حملے کی بات کو مسترد کر دیا ہے۔ جسٹس بھوشن رام کرشن گوئی نے آج بھارت کے 52ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف لیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج صبح راشٹرپتی بھون میں ایک خصوصی تقریب میں جسٹس گوئی کو عہدے کا حلف دلایا۔ جسٹس بی آر گوئی نے جسٹس سنجیو کھنہ کی جگہ لی ہے، جن کا مدت کار گزشتہ روز ختم ہو گیا۔ اس تقریب میں نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ، وزیر اعظم نریندر مودی، کئی مرکزی وزراء اور سپریم کورٹ کے ججوں سمیت کئی معززین نے شرکت کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ڈاکٹر اجے کمار کو یونین پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کے عہدے پر مقرر کیا ہے۔ عملے اور تربیت محکمے کے ذریعے جاری حکم نامے کے مطابق ڈاکٹر کمار کی میعاد اس دن شروع ہوگی جس دن وہ کمیشن کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے۔ ڈاکٹر کمار ایک ریٹائرڈ IAS ہیں جن کا تعلق کیرلا کیڈر کے 1985 بیچ سے ہے۔ اس سے قبل وہ اگست 2019 سے اکتوبر 2022 تک دفاعی سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔